وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ لینڈ مارکس ہیں۔ اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔ شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، بھائی شراب تو حرام ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے، یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے، کوئی بات نہیں، جو اکثریت کی رائے ہو۔ لیکن ایبسولوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس، ساورنٹی اکثریت کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ساورنٹی اللہ کے پاس رہے گی، اس کا حکم اپنی جگہ پر، باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی، اٹکل پچوں کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔